السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ یہ جو کووڈ-19 ہے، اس سے بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے نا، وہ تو کانسپریسی تھیوریز کے اندر ہو رہی ہے کہ ہر آدمی ایک نئی تھیوری دے کے نا وہ اس سے آگے نکل رہا ہوتا ہے۔ پرسوں سے مجھے تقریباً 200 لوگ ایک ہی واٹس ایپ بھیج چکے ہیں کہ یہ 3 منٹ کا کلپ دیکھیں پروگرام کا یا فلم کا، اور اس میں کووڈ اور کرونا اور ان ساری چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ماسک پہننے کا، ماسک اتارنے کا۔ دیکھیں، 2-3 باتوں کو میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، یعنی انفارمیشن اور بایولوجی، ان دونوں کو کمبائن کر کے بائیو ٹیکنالوجی اب جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے، اور یہ نیا بز ورڈ ہے۔ بلیم گیمز ہو رہی ہیں، امریکہ چائنا کو بلیم کرتا ہے، چائنا امریکہ کو بلیم کرتا ہے، لیکن چائنا کہتا ہے کہ جی ہم نے تو اپنی وبا پہ قابو پا لیا، ادھر بل گیٹس کہتا ہے خبردار، بالکل وبا پہ قابو نہیں پائے، دوبارہ ہوئے گی اور دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اب لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے پتا، یہ کون سا نوسٹراڈامس کا بچہ پیدا ہو گیا بل گیٹس کہ اس کو پتہ چل گیا، یا یہ بابا ووہان کی اپنا اولاد میں سے ہے، کیا ہے کہ اس کو پہلے پتہ چل گیا؟ نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وائرس ختم نہیں ہوا، صرف انسان کی باڈیز جو ہیں وہ اس کے لیے، اس کی قوت مدافعت کے لیے وہ اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہیں، اور جب وہ وائرس میوٹیٹ ہوگا اور اپنی شکل بدلے گا، فارم بدلے گا، وہ دوبارہ سے آ کے اسی انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور اس کو اپنا شکار کر لے گا۔ تب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو اب کیونکہ یہ ایک ڈر پڑ گیا، ایک خوف پڑ گیا کہ دیکھیں نا، کووڈ-19 سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، اور جب تک میرا اور آپ کا 6 فٹ کا فاصلہ ہے، یا آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے یا میں نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، ہم ہاتھ نہیں ملا رہے اگر ہم گلے نہیں مل رہے، یا ہم دروازے کو ہاتھ لگانے کے بعد، گاڑی سے نکلنے کے بعد ہم جاتے ہیں اور صابن سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم محفوظ ہیں۔ تب آگے کیسے محفوظ رہیں؟ کیونکہ آہستہ آہستہ تو کاروباری زندگی چلنا ہے، اور لوگوں نے کام پہ بھی جانا ہے، لوگوں نے ملنا بھی ہے، لوگوں نے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں، تو ان کا کوئی ایسی نشانی بنائی جائے کہ جسے یہ پتہ چلے کہ جو سامنے آدمی ہے یہ کووڈ-19 کا شکار تو نہیں ہے، یا کووڈ-20، کووڈ-21 یا کووڈ-22 جو بھی آنے والی جراثیم ہے۔ تب انہوں نے ایک نینو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بہت ہی پتلی جو مائکروسکوپک لیول کی چپس ہیں ان کو ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ مائکروسافٹ اور 3-4 کمپنیز مل کر ان کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اس میں جس طرح انٹیل کا پروسیسر آیا تھا نا کہ بالکل ہی پتلا، آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا اب کرونا وائرس کو اس سے بھی چھوٹا اور اس سے بھی زیادہ نہ نظر آنے والا مائکرو چپ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ ہوگا کیا؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں اس کو نصب کیا جائے گا، جیسے یہ میری انگلی اور میرا انگوٹھا ہے، اس کے درمیان اس کو نصب کیا جائے گا۔ اب پہلے تو یہ چپ جو ہے نا، یہ ہر قسم کی میری جو علامات ہیں ان کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کریڈٹ کارڈ کو سوائپ کرتے ہیں یا ATM کارڈ کو آپ سوائپ کرتے ہیں اپنی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے، تو جب آپ کا ہاتھ رکھا جائے گا تو اسی پہ پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کو کون کون سی بیماری ہے، اور یہ اس نے فلاں چیز کی ویکسین لی ہوئی ہے کہ نہیں لی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر یہ مزید استعمال ہوگا کہ آپ کو پاسپورٹ نہیں کیری کرنا، آپ کو یہ اپنے کو ڈاکومنٹس نہیں کیری کرنے، آپ کو اپنا شناختی کارڈ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو انفارمیشن ہے آپ کی وہ اس چپ کے اندر سٹور ہو جائے گی، اور یہ چپ جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو گورن کرے گی اور یہ آپ کو کنٹرول کرے گی۔ اب کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ کہہ رہی تھی اس سے اور کیا کیا فائدہ لینا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس چپ کو جب 7 ارب لوگوں کی پاپولیشن پہ لگایا جائے گا تو آپ سوچو اس کی کمائی کتنی ہے۔ وہ 100 روپے کا بھی ایک لگائے اگر، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو اس کی کیا انکم ہے؟ آپ ان کا جو GDP آپ دیکھیں وہ کتنا بڑھتا ہے، اور ان چند کمپنیوں کی انکم کتنی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ہیومن ٹریکنگ کی، یا اب جو امریکہ میں کچھ لائرز اب اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی سب سے بڑی نیگیشن ہوگی کہ آپ اپنی مرضی سے زندہ ہی نہیں رہ سکتے، آپ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے۔ میں ادھر گیا ہوں، ہر ایک کو، یعنی دیکھنے والے کو یا جس کو ایکسیس ہو رہی ہے اس کو سوائپ کرنے کے لیے، اس کو سب پتہ کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ تو انسان کی جو پرائیویسی ہے، جو امریکہ کے قانون میں تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پہلے ہی آتے ہیں، نمبر 1 جو ہے یہ اسی کو نگیٹ کر رہا ہے، لیکن بہرحال اب وہی کمپنیز اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں۔
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، جو کانسپریسی تھیوریز کہتے ہیں جی دنیا کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے اور دنیا کے وسائل بہت کم ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو مارنا ہے۔ جیسے آپ امریکہ میں دیکھیں بڈھوں کو مار رہے ہیں، اٹلی میں دیکھیں بڈھوں کو مار رہے ہیں کہ جو ان کے کام کے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ امریکہ کا بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ میڈیکل ویلفیئر پہ جاتا ہے، اور وہ کون سے ویلفیئر ہے کہ 70 سال کی عمر سے لے کے 95 سال کی عمر تک کے جو لوگ ہیں سب سے زیادہ ایکسپینس ان کے اوپر ہوتا ہے کہ جناب ان کو پیس میکر لگنا ہے، ان کے نی جوائنٹ ریپلیس ہونے ہیں، ان کو ڈائلسس ہونا ہے، شوگر کے کانسٹنٹ مریض ہیں، ان کو پلازما ملنا ہے، ساری جو مہنگی چیزیں، اور کینسر بہت مہنگا علاج ہے اس کا، کہ جب بندہ آ جاتا ہے ان کو تو گورنمنٹ فنڈ کے اوپر اس کا علاج کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ اور اس کے ریسورسز کے اوپر بہت بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تو کانسپریسی تھیوریز کہتے ہیں کہ جی یہ تو فلاں نے کہا تھا اتنے لاکھ مرے گا، فلاں نے کہا اتنے ملین مریں گے، یہ مارنا ہے انہوں نے اتنے لوگوں کو۔ اور اسی لیے دیکھیں نا کہ IMF اور ورلڈ بینک نے اعلان کیا کہ جس ملک میں جتنے زیادہ مریض ہوں گے ہم اس کی اتنی امداد کریں گے، تو اب ملکوں نے کھلا چھوڑ دیا جی کہ اب زیادہ سے زیادہ مریض ہو تاکہ ہمیں ایڈ ملے اور ہماری ایڈ ریشیڈیول ہو اور ہمارے قرضے جو ہیں یا معاف ہوں یا ایز آؤٹ ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک دوسری سائڈ کی تھیوری ہے، بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ وی آر ہیڈنگ فار اے ٹائم اینڈ دیٹ ٹائم از ناٹ ویری فار، کہ جب ہماری ہیومن باڈیز جو ہیں ان کو بذات خود ایک ویزا کی ضرورت ہوگی۔ وہ ویزا ہمیں اجازت دے گا کہ ہم پبلکلی مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے، ہم پبلک گیدرنگز میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، اور وہ ویزا ہماری یہ انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کے حصے میں جو مائکرو چپ لگی ہوگی یہ اس کے اندر ہوگا۔ وی آر ہیڈنگ فرام ویری ویری بگ چینجز اینڈ میجر چینجز۔ آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہو۔ آج آپ کو مذاق لگ رہا ہے اور کل آپ لائن میں کھڑے ہوں یہی چپ لگوانے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، حفاظت میں رکھے۔ جو انفارمیشن آ رہی ہے میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں، اس میں ایک پرابلم ضرور ہے اور پلیز اس کو مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ انفارمیشن ٹوٹ کے آ رہی ہے ہمارے پاس۔ ہم اس کو جوڑتے ہیں، ہم اس میں ڈاٹس کو جوڑتے ہیں اور پھر اس کو ہم ایک اپنی عقل کے مطابق، اپنی کیومولیٹو جو ہماری پوری ٹیم ہے اس کی عقل کے مطابق ہم سوچتے ہیں اور سامنے لے کے آتے ہیں۔ اس میں کوئی کمی بھی رہ سکتی ہے، لیکن ایز اینڈ وین وی کیپ آن گیٹنگ اٹ وی ول اسٹارٹ گیونگ اٹ ٹو یو، بٹ ٹو گیٹ دیٹ آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اور آپ کو بیل آئیکن پریس کرنا پڑے گا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ ڈو شیئر دس ویڈیو ود ایوری ون۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔